اس شرف کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی، اس شرف کو پانے کے لیے حضرت عیسیٰ نے دعائیں کی تھی۔ حضرت موسیٰ کی تمنا تو پوری نہ ہوئی، حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ قیامت کے قریب اس امت میں امتی بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ ہم نے جس بات کا مطالبہ نہیں کیا، جس بات کا معروضہ نہیں کیا، ہمارے پروردگار نے ہمیں بغیر مانگے یہ شرف عطا فرمایا کہ خیر امت میں ہمیں رہنے کا موقع نصیب فرمایا۔ پھر مزید کرم یہ کہ ہمیں حضور کی امت کی بھی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ تو امت دعوت وہ جن کی طرف پیغام تو گیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، امت اجابت وہ جنہوں نے قبول کر لیا، تو ہمیں اللہ نے قبول کرنے والوں میں شامل فرمایا۔ پھر مزید کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ اہل سنت والجماعت، کتنا شکر کریں اللہ کا، کس بات پر شکر کریں۔ دیکھیے انسان کے جسم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود اگر اس کا وہ درست استعمال نہ کرے تو پھر ایسی چیزوں کے بارے ہی میں اللہ پاک فرماتا ہے لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ، ان کو آنکھیں تو ہیں مگر حق دکھائی نہیں دیتا، ان کو کان تو ہیں لیکن انہیں حق سنائی نہیں دیتا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا ہم پر، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور عنایت سے ہمیں بزرگوں کا دامن ملا، اور بزرگوں کے دامن ملنے سے ہمیں ہر چیز پر شکر کرنے کا سلیقہ نصیب ہوا، توفیق نصیب ہوئی۔ اور یہاں اس وقت ہم اولیاء اللہ کے راستے کی ایک کڑی، اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی کھول دو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت ہے کیا۔ پھر بعد میں ہم آئیں گے۔ ہمارے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی باتیں، نئی بولیاں، نئے راگ الاپے جا رہے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا مختصر سا اگر ڈیفینیشن آپ سمجھیں تو اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھیے جسے مختلف طرق سے مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا۔ جب آقائے کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں پچھلی امتوں کے بنسبت اتنے فرقے بنیں گے اور ایک زیادہ ہوگا، تو پھر ہم صحیح فرقے کو کیسے جانیں، صحیح طریقے پر صحیح راستے پر رہنے والوں کو کیسے پہچانیں؟ تو حضور نے اس وقت جو ارشاد فرمایا وہی ہماری گفتگو کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ما انا وعلی اصحابی، وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ یہ میں کا مطلب ہے حضور، اور حضور سے جو چیز ریلیٹڈ ہے، جو چیز کنیکٹ ہے، جو چیز متعلق ہے وہ سنت ہے۔ تو یہاں تک اہل سنت ہو گیا، اہل سنت۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اصحابی فرمایا، حضور نے صحابی نہیں فرمایا، اصحابی فرمایا۔ صحابی فرماتے تو ایک صحابی ہوتا، یہاں حضور نے اصحابی فرما کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا راستہ۔ ابھی ہم آپ جب سے حضرت مفتی مولانا سید صادق محی صاحب مد ظل العالی سے سماعت کر رہے تھے کہ اچھی عادتوں کے لیے، اچھے اعمال کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے، تو یہیں سے سمجھ لیجئے صحبت کا مفہوم کیا ہے، صحبت کہتے کسے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک نے ہم پر صحبت کا مضمون بھی واضح فرما دیا۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آنے والے جانے والے بہت تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سب تھے، لیکن صحابیت کا شرف کسے ملا؟ تو آپ کہیں گے صحابیت کا شرف اسے ملا جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ تشریح، یہ تعریف عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں، اکثر میری عادت ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ حضور کی جس نے ایمان کے ساتھ
دیدار کی سعادت پائی وہ صحابی، تو پھر حضرت عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے اور بھی صحابہ تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ صحابی نہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ تو اس کو مزید بہتر انداز علماء نے لکھی ہے یہ تشریح، یہ تعریف، لیکن اس کو لفظ کے ذریعے سمجھنے کے لیے اس لفظ صحابی پہ غور کیجئے۔ حضور نے جو صحابی فرمایا تو صحابی کا ڈیفینیشن یہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت پائی، حضور کی صحبت پائی۔ اب دیکھیں، مجھے کہنے دیجئے میرے آقا کی صحبت پانے والے صحابہ اپنی اپنی جگہ ہر کوئی ہدایت کا ستارہ ہے۔ ارشاد رسالت میں آپ بھی سب کو معلوم ہے، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، لیکن صحابہ جو تھے وہ حضور سے سب کچھ لے کر وہ جامع تھے، وہ ظاہر کے بھی جامع تھے، وہ باطن کے بھی جامع تھے، وہ شریعت کے بھی تھے، وہ طریقت کے بھی تھے، حقیقت کے بھی تھے، معرفت کے بھی تھے۔ لیکن بعد والوں نے یہ چیزیں تقسیم ہو گئیں۔ کیسے تقسیم ہوئی؟ تو کوئی حدیث کی خدمت میں لگ گیا تو اس کو محدثین کے زمرے میں شمار کیا گیا، کوئی تفسیر کی خدمت میں لگ گیا تو اسے مفسرین میں شمار کیا گیا، کوئی فقہ کی تفصیلات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اس کو فقیہ کہا گیا، فقہا کہا گیا، مجتہدین کہا گیا۔ حضرات گرامی، اس امت پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس وقت سے اب تک حضور کا فرمان وہ بھی محفوظ، حضور کے عادات و اطوار وہ بھی محفوظ۔ اور ایک بات عرض کروں، ان بزرگوں کا ہم پر احسان ہے کہ ان بزرگوں نے قرآن کو محفوظ کیا، حدیث کو محفوظ کیا، نہ صرف محفوظ کیا بلکہ منتقل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام، حدیث رسول پاک کا کلام، رسول پاک کا ارشادات، حضور کے تقریر اور حضور کے بارے میں جو صحابہ نے کیا، صحابہ حضور کے سامنے صاف حدیث۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کے دلوں میں جو جذبہ عشق رسول تھا، ان بزرگوں نے اس جذبے کو بھی سینہ بسینہ منتقل فرمایا۔ ان کا کارنامہ یہ ہے، صرف ظاہراً قرآن، ظاہراً حدیث کو منتقل نہیں کیا، ان بزرگوں نے ان امانتوں کو سینے میں لے کر ان جذبات کو بھی منتقل کیا۔ آج ہمیں اپنے آقا سے محبت کا جو جذبہ سینے میں نظر آ رہا ہے وہ صرف قرآن پڑھنے یا صرف حدیث سننے سے نہیں، یہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ سینہ بسینہ وہ بھی منتقل ہوتا ہے، سینہ بسینہ وہ بھی منتقل ہوتا ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت، اس کے بارے میں اپنے ابا حضور کا ایک جملہ ضرور سناؤں گا تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ہمارے ابا حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے، جیسے ایک پرندے کو اڑنے کے لیے، میں اکثر سناتا رہتا ہوں یہ کیونکہ آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے پرندے کو اڑنے کے لیے دو پر ضروری ہیں، اسی طرح ایک سچے مومن کو اپنے ایمانی پرواز کے لیے دو پر ضروری ہیں، ایک پر محبت اہل بیت کا، دوسرا پر محبت صحابہ کا۔ اگر ہم صرف محبت اہل بیت سے اپنے آپ کو متعلق کر لیں گے اور صحابہ کی عقیدتوں سے ہمارے ذہن محروم رہیں گے تو پھر ایک پر سے کوئی اڑ نہیں سکتا، اور اس کے برخلاف اگر کوئی صحابہ کی محبت اور عقیدت کی بات تو کرے لیکن پنجتن پاک کا نام آتے ہی چہرے کا رنگ بدل جائے تو یہ لوگ بھی کسی صورت منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور مجھے یاد آئے حضرت فخر الدین رازی جنہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اس بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ میرے آقا کے ارشادات میں صحابہ کے لیے ارشاد ہے اصحابی کالنجوم، اور اہل بیت کے لیے ارشاد ہے کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح کے سفینے کی طرح۔ تو فرمایا تشریح کرتے کرتے کہ میں اس دونوں حدیثوں کو جمع کر کے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار، صحابہ کرام کے ستاروں کی روشنی لیتے ہوئے اپنا سفر ایمانی طے کر رہے ہیں۔ نہ ہمیں بھٹکنے کا خدشہ ہے، نہ ہمیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہے۔ اب اگر کوئی صرف ستاروں کی بات کرے
تو اس کے ڈوبنے کا امکان ہے، اور اسی طرح کوئی صرف کشتی کی بات کرے اور ستاروں سے روشنی نہ لے تو اس کی کشتی کے بھٹکنے کا امکان ہے۔ الحمدللہ نہ ہم بھٹکنے والے ہیں نہ ہم ڈوبنے والے ہیں، یہ سب کچھ فضل اللہ کا، کرم رسول اللہ کا، اور عنایت اولیاء اللہ کی۔ یہ اولیاء اللہ کی عنایت ہے ہم پر کہ انہوں نے اپنے قریب کیا، اور یہ ساری چیزیں حضرت محدث دکن کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر عرض کروں۔ دیکھیے اگر یہ خراب ہو جائے تو کیا کریں گے؟ یہ خراب ہو جائے تو جو اس کو درست کرنے والا ہے اس کے پاس ہی لے جائیں گے۔ اگر گھڑی خراب ہو جائے تو گھڑی درست کرنے والے کے پاس ہی لے جائیں گے آپ۔ اگر گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی کے میکینک کے پاس لے جائیں گے آپ۔ اگر ہمارے پاس کوئی دیوار میں استرکاری وغیرہ کا مسئلہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کسی مستری کو بلائیں گے، کسی میسن کو بلائیں گے۔ پتہ چلا ہر کام کو بنانے، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے افراد مقرر کر رکھے ہیں، ہر کام کے لیے افراد مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ ٹھیک کرے گا اس جسم بدن۔ لیکن ہمارا یہ جو جسم ہے، اس جسم کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جسم صرف جسم ہی رہنے کی وجہ سے اس میں طاقت توانائی نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک نہ دکھنے والی ایک شے ہے، اس کو کہتے ہیں روح۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح جسم میں ہے تو میں ٹھہرا بھی ہوں، بیٹھوں گا، اٹھوں گا، چلوں گا، پھروں گا، آؤں گا، جاؤں گا، بولوں گا، سنوں گا، سب کروں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ایسے شخص پہ آپ کی نظر پڑ جائے جو جسم تو رکھتا ہے اور اس کی جسم میں روح نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ کھڑا نہیں رہے گا، وہ پڑا ہوا رہے گا، نہیں کھڑا ہو سکتا، پڑا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا اس کے اندر ایک روح ہے۔ اب ہم جسم کی غذا کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جسم کے لیے کھانا کھاتے ہیں، جسم کے لیے آرام کرتے ہیں، جسم کو سکون پہنچانے کے لیے جم کو جاتے ہیں، جسم کو سکون پہنچانے کے لیے بادام کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، کیا کیا نہیں کھا جاتے، سب کچھ۔ اور طبیعت ذرا کمزور ہو جائے تو ملائی بادام کھائیں گے۔ خیر آج کل تو لوگ یہ ملائی بادام کو چھوڑ کے سب صرف برگر پیزا پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال قصہ یہ کہ ہم جسم کی طاقت کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے روح کی غذا کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ روح جو جسم کے اندر ہے وہ کیسے طاقت حاصل کرتی ہے، اس کو طاقت کیسے ملتی ہے؟ در حقیقت غور کرنا پڑے گا کہ جسم کو طاقت کن چیزوں سے مل رہی ہے، روح کو طاقت کن چیزوں سے مل رہی ہے۔ جسم کو طاقت مل رہی ہے زمین سے نکلنے والی اشیاء سے، اور جسم بھی زمین ہی سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں۔ جب مردے کو مٹی میں ڈالتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے، اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، اب اسی میں لوٹا رہے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے ایک بار اور نکالیں گے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ، پھر نُخْرِجُكُمْ، ہم نکالیں گے، تارۃ اخری، ایک بار اور نکالیں گے، 7 بار نہیں، ایک بار۔ وہ جو نکلنا ہے اس سے پتہ چلا ہے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جسم مٹی سے بنا ہے، جسم کو غذا فراہم کرنی ہوتی ہے، مٹی سے اناج نکلتا ہے، مٹی سے پھل نکلتے ہیں، مٹی سے ترکاریاں نکلتی ہیں، اس مٹی سے نکلنے والی اشیاء کو کھا کے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ مگر روح کہاں سے آئی؟ روح کو غذا کہاں سے ملے گی؟ روح کو طاقت کہاں سے پہنچے گی؟ روح کو تقویت کیسے ملے گی؟ تو بتلایا جائے گا روح کہاں سے آئی، یہ غور کیجئے۔ جسم کہاں سے آئی یہ تو غور کر لیا، روح کہاں سے آئی یہ غور کیجئے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی آسان مثالوں کے ذریعے اپنے عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی کتابوں میں
آپ کبھی فضائل رمضان پڑھیں، آپ یوسف نامہ